علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، ایک نشست ابھی ہے مختصر سی، اور پھر انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پر بھی جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ، بہت نوازش. قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، مفتی عامر صاحب، علامہ محمد رضا داؤدنی صاحب، بہت شکریہ. بغیر کسی تمہید کے سیدھا چلتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف. مفتی عامر صاحب بتائیے گا. جی سنائیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کو ہم بڑے اہتمام کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں مسجد میں، خاص کر جمعے کے دن، اور کوشش ہوتی ہے کہ جماعت سے کوئی گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے لے کے جائیں. تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ شرارتیں نہ کریں اور ادھر ادھر ان کو آنے والے ٹائم میں پتہ چلے کہ جو بڑے کرتے رہے ویسے انشاءاللہ یہ بھی کرتے ہیں دیکھ کے. صحیح ہے. تو جب بیٹھے رہتے ہیں، جب خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد جب جماعت کا ٹائم آتا ہے تو پیچھے سے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں ہم سب. تو مجھے اس چیز میں رہنمائی چاہیے تھی کہ جب آگے آتے ہیں جماعت کے ٹائم پہ تو بچوں کو وہ آہستہ آہستہ پیچھے کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو بچے بھی اس طرح ان کا دل ڈسہارڈ ہوتا ہوگا کہ دیکھیں جی، اور ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ بچے آگے 1.5 گھنٹے سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پیچھے چلے جاتے. ہمارے ساتھ ہو، ہماری نگرانی میں رہے، ہمیں پتہ چلے. تو کائنڈلی مہربانی اس کا مجھے ذرا کویشچن صحیح کا مجھے صحیح، بالکل صحیح. جبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور دوسری بات یہ کہ جس انداز سے انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے سوال کیا کہ ہم تربیت کے حوالے سے مسجد میں لے جاتے ہیں، یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے اور لے جانا چاہیے. جہاں تک ان کا مسئلہ ہے، دیکھیں حدیث شریف میں واضح طور پہ حکم ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بڑوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، پھر خواتین کی ہوں. صحیح. لیکن اگر بالفرض بچہ کونے میں اگر صف میں کھڑا ہوا ہے، اچھا. تو بعض لوگ اپنے ساتھ بچے لے جاتے ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے اگر اگلی صف میں ہیں ٹھیک تو ہے. کونے کی جانب کھڑے رہے تاکہ کوئی اس کو بچے کو پیچھے نہ کرے. اور اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بعض لوگ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، کھینچ لیتے میں ہیں. یہ کہنا بالکل تو صحیح، یہ جو بالکل. کھینچنا ہے، ڈانٹ دینا ہے، ہاں جھاڑ دینا ہے، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یس سختی سے منع، یس. پیار سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہاں کیونکہ حدیث رسول اور فرمان رسول واضح طور پہ موجود ہے. اس لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر بچہ صف کے کنارے میں ہے تو پھر ان کو کھڑے ہونے دیا جائے، پھر نہ روکا جائے. ہاں بالکل صف کے درمیان میں اور بہت سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کی صف علیحدہ سے بنا دی جائے. اس میں بھی ایک لیسن ہوتا ہے کہ بڑوں کا مقام آگے ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ بڑوں کے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ایک باقاعدہ شعور دیا جائے اور طریقے سے کیا جائے تو فیل نہیں ہوگا، بچوں کو بھی فیل نہیں ہوگا، اس میں کوئی برا نہیں لگے گا. آپ سے پہلے میں قبلہ آپ بھی، چونکہ آپ ظاہر نماز روزانہ کا. جی میں کہنے والا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مسئلہ مفتی صاحب نے بالکل کلیئر فرما دیا ٹھیک ہے. ہے. کچھ چیزیں تجربات کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پر 5-6 بچے جمع ہو جائیں نا وہ ادم بازیاں ہوتی ہیں. میں اب یقین کریں کہ یہ سوال کل میری مسجد میں بھی آیا تھا. اچھا. جی. تو بات یہ کہ جہاں بچے جمع ہو جائیں وہاں شرارتیں، شور شرابہ. تو آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بہت بہترین سوچ ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، فیوچر ہیں. صحیح. لیکن آپ سمجھا کر لائیں کہ بیٹا جب آپ تک بڑے نہیں ہوتے جب تک، تو آپ کی جگہ جو ہے یا تو پچھلی صف میں ہے یا صف کے کنارے پر ہے. تو مفتی صاحب نے صحیح فرمایا کہ وہ صف کے کنارے پر رہیں گے انشاءاللہ تو کوئی پیچھے بھی نہیں کرے گا. اور ہاں بہت سے لوگ نا این ٹائم پر آ کر اب انہیں جگہ آگے نہیں ملتی جمعے میں، تو ابھی کوئی اور تو نظر نہیں آتا، کسی مرد کو بولیں گے تو بولے گا بھائی پہلے آؤ، خیریت تو ہے. تو کیا کرتے ہیں، ان کا بس جہاں چلتا ہے نا بچوں کو چلو پیچھے چلو، تمہاری جگہ یہاں پر نہیں ہے. ایسا کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. صحیح بالکل. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصولی طور پر کیا اختلاف ہو سکتا ہے ان ساری باتوں سے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو مسجد کا ایک ڈیکورم ہے وہ بھی مینٹین رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بچے ہیں ان کی تربیت کا بھی اہتمام ہوتا رہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک فقہی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ بالغ ہے تو یہ بات ہی آؤٹ آف کوشچن ہو گئی. اس لیے کہ جو بڑا بچہ ہے پھر وہ اس انداز سے تو بچے کی گفتگو سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. بچے اگر بالغ نہیں بھی ہوئے ہیں لیکن سمجھدار ہیں تو بھی فقہی اعتبار سے وہ جماعت کو بریک کرنے کا باعث نہیں بنیں گے. یعنی ٹھیک ہے جماعت تو پھر بھی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آتی ہے وہ بچے کے جو چھوٹے ہیں، ابھی اتنے سمجھدار بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جناب اگر یہ کرنا بھی ہے نا تو پھر یہ رکھا جائے کہ 2 بڑے افراد ہیں، ان کے درمیان میں ایک بچہ اگر موجود ہے تو فقہی اعتبار سے پھر اس کے اندر پرابلم نہیں آتی ہے، تفصیل اپنے مقام پر. ہاں صحیح. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اگر بچوں کو آپ تربیت کے عنوان سے لے جانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خود ہی پہلے مرحلے میں تھوڑا پیچھے کی جو صف ہے اسی کو آپٹ کریں.
वहीं पर आप बैठें, कोई हरज नहीं है। बच्चों को ये समझाया जा सकता है कि बेटा हम आपके साथ बैठे हैं ना, आप बच्चे हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ बैठे हैं, लिहाजा बिल्कुल फील ना करें। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि देखें जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप वहाँ पर जाकर बैठेंगे और हम भी आपके साथ बैठेंगे। तो ये जुमले जो हैं वो कहने के अंदाज से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। बाकी वो बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि अगर वो आगे बैठे हैं तो उनको डांट कर पीछे हटाना ये तो बहुत ही डिमोटिवेट करने वाली बात है, और ये नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो पहली सफ़ है ना, उसके बारे में तो बहुत एहतमाम करना चाहिए कि मुत्तकी, परहेज़गार अफराद, बुजुर्गान, बारिश अफराद जो तजर्बा रखते हैं वो बैठें, ताकि खुदा ना करे इमाम जमात को भी कभी कभी कोई इश्तिबा हो जाता है तो वहाँ पर कुछ अफराद ऐसे होने चाहिए कि जो उस मसले को हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। कभी एक लुकमा देना पड़ जाता है, लुकमा से मुराद आप समझ रहे हैं खाने के लुकमे की बात नहीं कर रहे। मैं एक जुमला कहूँगा कि ये जिम्मेदारी ज़्यादा जो आयद होती है, जो बाप साथ लेकर जा रहा है या बड़ा भाई है या चाचा वगैरह है, बच्चों की इस अंदाज से मस्जिद में आने की तरबियत करें कि वो बड़े होकर जब उनके बच्चे हों तो वो भी उसी अंदाज में तरबियत करें। बिल्कुल। किबला आप इस हवाले से बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी चूँकि यही मौजूद चल निकला है तो हमें मुफ्ती सुहेल साहब बताते हैं कि किस अंदाज से जब माह मुबारक का आगाज़ होता है तो मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह एक बढ़ जाता है मामला, फिर जब वो बस शॉपिंग के दिन करीब आते हैं तो एकदम, और फिर ज़ाहिर है रमज़ान के बाद तो हम देखते हैं कि मसाजिद यानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि मसाजिद गोया गोया वीरान ही हो गई होंगी जहाँ। तो आप इस हवाले से बताइएगा कि अपनी नमाज़ों को मसाजिद में अदा करना, इसकी कितनी ताकीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, यह हदीस मुबारक में ये वाज़ेह है कि बाजमात नमाज जो है वो उसकी फ़जीलत इनफरादी तौर पे नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा है। तो वैसे भी ये हमारा दीन फितरत है और ये इज्तिमाइयत का ही दरस देता है हर मामले में। तो हमें अगर अल्लाह की बारगाह में भी मिलकर हाजिर होने की आदत ना पड़े तो फिर हम दीगर मामलात में कैसे मिल के कर सकते हैं। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। और दूसरा, ये जो सवाल चल रहा था बड़ी तरतीब के साथ सारे हजरात ने तफसील से जवाब दिया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि बड़ों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों से पहले मस्जिद में आ जाया करें, ताकि बाद में ये मसला ही पैदा ना हो कि आप बच्चे आगे होंगे या बड़े आगे होंगे। देखिए, ये दीन क्योंकि वक़ार, इज़्ज़त और तकरीम का दरस देता है। हदीस मुबारक में तो आपके वक़ार और तकरीम पे इतना ज़ोर दिया गया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर जमात खड़ी हो जाए तो तुम दौड़ के जमात में शामिल ना हो। क्यों? दौड़ने की वजह से तुम्हारे वक़ार में हरफ आता है, तुम्हारी इज़्ज़त और तकरीम में हरफ आता है। तो अगर बच्चे पहले मस्जिद में आ जाएंगे और आके शोर करेंगे, जिस तरह हज़रत ने इरशाद फरमाया, तो बड़ों की ज़िम्मेदारी है जो साथ लेकर आते हैं। और लेकर आना ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अपने नवासों को लेके आते थे, बाकी असहाब के बच्चे भी आते थे, अहले बैत अतहार के साहबजादगान भी आया करते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है लेके आना। क्यों? कुरान ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि तुम अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने अहलो याल को भी बचाओ। और वो कैसे बचाना होगा? आज अगर तुम्हारा बच्चा सजदा करते हुए तुम्हें नहीं देखेगा तो उसे सजदे की आदत नहीं होगी। लेकिन बहरहाल मस्जिद की जो तकरीम है, जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, उसे मलूद खातिर रखना चाहिए। और इज्तिमाइयत ये बुनियादी चीज़ है। और ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि गैर रमज़ान में भी जमात के साथ नमाज की आदत होनी चाहिए। सही। क़िबला रज़ा दौधरी साहब, ये कुरान मजीद के हवाले बेटा सवाल नंबर 6 अगर आप चला सकें प्लीज़। कुरान की कुछ अलामात हैं, उस एतबार से सवाल है, अगर आप रहनुमाई फरमा सकें प्लीज़। जी जी। मेरे सर 2 सवालात थे। एक तो ये कि हम अक्सर कुरान मजीद पढ़ते हुए जो है उसके साइड पे नून, जीम और वक्फ लाजिम इस तरह के वर्ड आते हैं, तो उसके ऊपर मतलब क्या रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, तो इसके मुताबिक एक तो रहनुमाई फरमा दें। और सेकंड ये कि बैठ के नमाज़ पढ़ने से क्या सवाब कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल नमाज़ पढ़ने से? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बैठ के नमाज़ पढ़ने का ताल्लुक है, वो तो ज़ाहिर है कि वाजिब नमाज़ों में तो उसी वक्त इजाज़त मिलेगी जब एक मजबूरी, एक उज़र अगर मौजूद है तो फिर तो सही है। उज़र की शक्ल में तो इंशाल्लाह उसका सवाब उसी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन जहाँ तक नाफिला नमाज़ों का ताल्लुक है, उसके अंदर बहरहाल इजाज़त है कि अगर एक इंसान जानबूझकर भी बगैर किसी उज़र के भी बैठ के नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मगर सवाब में यकीनन कमी वाक़ई होगी। अगर वो खड़े होकर क़याम करे, रुकू करे, जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान किया करता है, तो उसका सवाब ज़्यादा होगा। ये तो बात हो गई इस हवाले से। अब ये जो दूसरा सवाल अलामात कुरान मजीद का, वो तजवीद और क़िराअत के जो क़वायद हैं वो हर एक के लिए उसका फ़हम इतना आसान नहीं है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए इबारत अगर लिखी हुई है, मैं मिसाल आसान सी दे देता हूँ कि अगर उर्दू ज़बान से कोई वाकिफ़ है तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो मिसाल के तौर पर इब्न सफ़ी का नावल है वो पढ़ता चला जाए। कम ही जगहों पर अलामत होगी तो भी उसके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। लेकिन ये है कि बहरहाल अगर एक ऐसा शख्स है कि जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है
اور وہ ابن صفی کا ناول پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر آگے بڑھنا ہے. تو اسی طریقے سے اگر شیکسپیئر کا اگر ڈرامہ ہے اس کو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ آئے گا. تو یہ معاملہ عربی کے اعتبار سے بھی ہے کہ جس کو عربی سے واقفیت ہے وہ تو بہرحال ایک اندازہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ کہاں پر جملہ مکمل ہو رہا ہے، کہاں پر جملہ اس طرح سے مکمل ہو رہا ہے کہ آگے بھی اگر گفتگو مسلسل رکھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کہاں پر اس طرح سے مکمل ہو رہا ہے کہ اگر آگے گفتگو کو مسلسل کر دیا تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو یہ اس کی وجہ سے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ جو افراد عربی سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے یا بالکل نہیں رکھتے ان کے لیے تلاوت میں سہولت کے لیے ان نشانات کو مقرر کر دیا جائے. اور ان نشانات کے مطلب کو، اس کوڈ کو وہ پہلے سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے تلاوت کرنا، قرأت کرنا آسان ہو جائے گا. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہیں لکھا ہے وقف لازم تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں پر لازمی طور پر وقف کرنا ہے. اگر جیم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وقف جائز، کہ یہاں پر جائز ہے کہ اگر رک جائیں مناسب ہے، لیکن اگر آگے بھی بڑھا دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے دیگر علامات ہیں، ان کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ یہ تو پورا تجوید کا کورس ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ان علامات کے بارے میں ایک اجمالی گفتگو ہی ہے. لیکن مفتی صاحب اس کا یعنی یہ تو ایک تو پہلو بتا دیا داؤد علی صاحب نے، یعنی کیا اس کا ثواب و گناہ سے بھی تعلق ہے کہ ایک جگہ پر رکنا ضروری تھا اور میں چونکہ ان علامات سے واقف نہیں تھا تو میں پڑھتا ہی چلا گیا، نتیجتاً مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا، اگرچہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن چونکہ عربی کا فہم نہیں تو پڑھتا ہی چلا گیا. تو اس کا اس سے خوبصورتی اور فہم متاثر ہوا یا اس کا گناہ ثواب سے بھی تعلق ہے؟ نہیں، گناہ سے تعلق تو بہت کم ہے، گناہ سے نہیں ہے تعلق، خوبصورتی اس کی متاثر ہوتی ہے. ثواب کا کچھ حد تک اس میں یوں دخل ہوتا ہے کہ بہت سارے وقف وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں پہ وقف فرمایا کرتے تھے، تو گویا وہاں رکنا سنت ہے. آپ نے سنت ادا کر لی اگر وقف کیا تو، اور نہیں وقف کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ بس صرف اس سنت سے محروم رہے. دوسرا میں نفل کے حوالے سے جتنا رضا بھائی نے بتایا وہ سب اوکے ہے، صرف عشاء کے جو آخری کے جو 2 نفل ہوتے ہیں اس میں حکم یہ ہے کہ عشاء کے آخر کے 2 نفل جو ہوتے ہیں یہ بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے آخری 2 نفل بیٹھ کے پڑھے تھے. باقی یہ ہے کہ واجب نماز جو ہے وہ ہم بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے ہیں معذور کے علاوہ، اور نفل نماز میں آپشن ہوتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے، بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، بس وقت بالکل ختم ہو گیا، ہم تفصیل سے بات کریں گے آپ انشاءاللہ. یہ بتا دیں اب تو خیر رمضان بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ رمضان میں کاجل اور پرفیوم لگا سکتے ہیں یعنی روزے میں؟ میرا آئی ایم شیور مطلب یہی ہوگا. جی لگا سکتے، کوئی حرج نہیں کچھ میں کوئی ایسا. جی میں باقی یہ وقف لازم اور یہ جو ہے نا اس میں ایک ہوتا ہے سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو جہاں پر سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر پڑھتے ہوئے سانس روک کر پھر آگے سے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے کبھی طا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، اس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. اور جہاں پر گول دائرہ وقف کا لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر رکنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض اوقات زا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، اس کا معنی ہے کہ رکا جائے تب بھی صحیح ہے، نہ رکا جائے اس کی بھی اجازت ہے. اچھا بعض اوقات معنی اس طرح نہ رکنے کی صورت میں مل جاتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو علامت لگی ہوئی ہے اس کے مطابق اسے فالو کریں. بالکل ٹھیک ہے. بس قبلہ آخری پھر ہم تفصیل سے وہی بات کر لیں گے، چونکہ بس بتا رہے ہیں کہ وقت جو ہے بالکل وہ ختم ہو گیا ہے. نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسے صورت میں ایک دوسرے کے گھر جانا یا شوہر کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کو ماننا واجب ہوگا؟ خالی اس کے عمومی بات بتا دیں پھر ہم بس باقی. جی نکاح تو ہو گیا ہے تو نکاح کے بعد ظاہر ملنا جائز ہے، لیکن ہمارے ہو گیا. میں صرف ایک جملہ یہ کرنا چاہوں گا جو پہلے سوال ہو رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں. بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ صرف بادشاہوں کے درباروں کی زینت بننے کے لیے، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں صرف حروف کی حد تک، معنی اور مفاہیم کو پیش نظر نہیں رکھتے. اب اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو انہیں عذاب دے. وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو حروف اور معنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات ہم قرآن کی تلاوت ایسے تجوید کے قواعد سے دور ہو کے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے بھی تنبیہ فرمائی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنتے. تو مقصود یہ ہے کہ جو آداب جو ضوابط میرے آقا نے عطا فرمائے ان کے مطابق ہی ہمیں پڑھنا چاہیے. صحیح ہے، جزاک اللہ. ہم آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ قرآن فہمی اور اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.